بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی۔ یہ 2 سال کے عرصے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے چلے گئے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس ذمہ داری کو اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے صرف 4 سال بعد، گویا کہ عمر کی خلافت کا 2 سال کا اخیر اور 3 سال کا شروع تھا، 15 ہجری کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان بن ابی العاص الثقفی، جو کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہی عمان اور بحرین کے گورنر تھے، انہیں اور ان کے بھائی حکم بن ابی العاص الثقفی کی قیادت میں 12 صحابہ کا ایک قافلہ ہندوستان کی طرف روانہ کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے خلافت کے یہ 10 سال کے ایام گزارنے کے بعد شہید کر دیے گئے، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھال لی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں حکیم بن جبلہ عبدی کی قیادت میں 5 صحابہ کے ساتھ ایک قافلہ ہندوستان روانہ کیا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک 12 اور 5 17 صحابہ ہندوستان تک پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ 12 سال کے قریب ان کی خلافت ختم ہوئی۔ ان کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی۔ آپ کے دور خلافت میں 38 ہجری کے اواخر میں 3 صحابہ کرام ہندوستان تشریف لائے۔ تو خلفائے اربع، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نشاندہی کی تھی، الخلافت فی 30، خلافت 30 سال تک ہوگی، ثم یکون بعد ذلک الملک، پھر اس کے بعد بادشاہی ہوگی، ثم یکون ملکا عاضا، پھر چبا دینے والی، کاٹ کھانے والی بادشاہیاں آئیں گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر کاتب وحی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ ان کے دور میں 44 ہجری میں محلب بن ابی صفرہ، ان کی قیادت میں 4 صحابہ کرام ہندوستان میں تشریف لائے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً 20 سالہ اس دور حکومت کے اختتام پر ان کے بیٹے یزید کی حکومت آئی، تو اس کے زمانے میں بھی منذر بن جارود العبدی 60 ہجری میں ہندوستان تشریف لائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ خالص دین، جو قرآن و سنت کا منہج اختیار کرنے والے صحابہ تھے، 25 صحابہ ہندوستان کے علاقے میں آئے، اور 41 تابعین اعظام کا ورود مسعود ہندوستان میں ہوا، جن 41 تابعین کے آخری جو تھے تابعی ابو سلمہ الزقی ہیں، اور 42ویں تابعی محمد بن قاسم نے ہند اور سندھ کو فتح کیا، اور ایک وسیع مسجد اس وقت بھی انہوں نے تعمیر کروائی تھی، جو 4000 بچوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز تھا۔ 42 تابعین کے بعد 18 تبع تابعین ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں، جنہوں نے یہ خالص دین، یہ سچا دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، اور صحابہ کرام نے تابعین کو دیا، اور تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، وہ دین یہاں لے کے آئے۔ اس تاریخ سے آپ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ وہ کتابیں، وہ باتیں سراسر جھوٹ ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں، پاک و ہند میں دین صوفیاء لے کے آئے۔ نہیں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ 25 یہاں تشریف لائے اور خالص دین انہوں نے ان علاقوں تک بھی پہنچایا۔ اور پھر تابعین اعظام اور تبع تابعین نے اس نکھرے ہوئے دین کو ہندوستان اور ان علاقوں میں اللہ کے دین کی آبیاری کی۔ یہی وہ دین تھا جس کو دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہو جاتے، اور یہ مسخ شدہ تاریخ ہے جو آج دنیا کو پڑھائی جا رہی ہے، جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام کی ان کاوشوں، ان دینی سربلندیوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا جن کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہوتا۔